بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو پی کے ایجوکیشن سیریز۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے میں نے کسی لیکچر کے پڑھانے کے لیے یا کوئی ٹاپک سمجھانے کے لیے نہیں بنائی، بلکہ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو ٹیچنگ ہے، چاہے وہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہو یا ہائر ایجوکیشن میں ہو، ان کی جو ریکروٹمنٹ کی پالیسی ہے وہ کس حد تک صحیح ہے۔ تو اکثر آپ نے بھی لوگوں سے یہ شکایت سنی ہوگی کہ ہمارے جو گورنمنٹ کے محکمے ہیں وہ صحیح طرح سے کام نہیں کرتے۔ اسکولوں کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ بھی خاطر خواہ لوگ ہمیں جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نظر نہیں آتے۔ وہاں پہ بھی اکثر یہ شکایت کی جاتی ہے کہ اسکولوں کی جو پرفارمنس ہے ٹیچرز کی وہ بہت پور ہے۔ تو آج ہم اس کی جو سب سے بڑی ریزن ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو آج کچھ دوستوں سے جو ایجوکیشن کے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، چونکہ میں بھی ایجوکیشن فیلڈ میں ہوں، اسکول ایجوکیشن میں، تو ہمارے کچھ ساتھیوں سے اس حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو ادارہ ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، وہاں پہ لوگ صحیح طرح سے پرفارم نہیں کر پاتے۔ تو اس کی جو سب سے بڑی ریزن بتائی جا رہی تھی وہ ریکروٹمنٹ کی پالیسی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اسکول ایجوکیشن میں جو لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے وہ نمبروں کی بیس پہ کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کے مارکس سب سے زیادہ ہوتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ میں، ان کو وہ سلیکٹ کر لیا جاتا ہے ٹیچنگ کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ایک فضول سا کام ہے کہ ایک بندہ جس نے نمبر اچھے حاصل کیے ہیں اپنے سارے کیریئرز میں، آپ اس کو صرف ان کے نمبروں کی بیس پہ ٹیچر بنا دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل میں یہ بات نہیں کرتا کہ ایک بندہ جس کے نمبر اچھے ہوتے ہیں وہ اچھا ٹیچر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ محنتی ہوتے ہیں، انہوں نے محنت سے اپنے نمبر حاصل کیے ہوتے ہیں اور پھر وہ اچھے ٹیچر بھی ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ جو صرف نمبروں کی بیس پہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں، عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ 5 نمبر کا انٹرویو ہوتا ہے اور 95 جو مارکس ہوتے ہیں وہ دوسری چیزوں کے کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ تو نمبر اگر کسی کے زیادہ ہوں گے تو اس کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ ایسا بھی میں نے اپنے ایجوکیشن فیلڈ میں دیکھا ہے کہ ایک بندہ جس کو صحیح طرح سے بات بھی کرنا نہیں آتی، لوگوں کے سامنے وہ اپنی بات کو کھل کھلا کے بیان نہیں کر پاتا، اس نے نمبر اچھے لیے ہوتے ہیں تو اس کو ٹیچر بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ انٹرویو جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ 15 منٹ کے انٹرویو میں آپ نے اس کو فائنل کر لینا، بلکہ آپ نے ہونا یہ چاہیے کہ ریٹن ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کے بعد جو لوگ شارٹ آف دی لسٹ ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر پھر 10 سے 15 دن دینے چاہیے، اور پھر 10 سے 15 دنوں میں ان کو ہر لحاظ سے پرکھنا چاہیے۔ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا ان میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو کہ ایک اچھے ٹیچرز میں پائی جاتی ہیں۔ لوگوں کے ساتھ کس حد تک اس کی انٹریکشن ہے، اور یہ جو چائلڈ سائیکالوجی ہے یا ٹیچنگ کو جو پڑھانے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں، کس حد تک یہ بندہ ان سے واقفیت حاصل کرتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو پریکٹس ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ 5 سے 10 منٹ کے انٹرویو لینے کے بعد ایک بندے کو ساری عمر کے لیے ہائر کر لیا جاتا ہے۔ اس کو کسی لحاظ سے بھی اس کی جو ذاتی حیثیت ہوتی ہے، اس کا جو کریکٹر ہوتا ہے، اس کو نہیں پرکھا جاتا۔ اس کی کس حد تک اس نے ماضی میں کو کریکولم یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں کس حد تک پارٹیسپیٹ کیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھا جاتا ہے۔ تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ جو ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ کی پالیسی ہے اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے۔ اگر ہم آرمی کی بات کریں تو وہاں پہ جو لوگوں کو ہائر کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اگر ہم آفیسرز کی بات کریں تو وہاں پہ باقاعدہ طور پر IASSB کا ٹیسٹ ہوتا ہے، 10 سے 15 دن دیے جاتے ہیں، اور پھر 10 سے 15 دنوں میں پرکھنے کے بعد، یہ جانچنے کے بعد کہ آیا یہ بندہ پاکستان آرمی میں بطور آفیسر سرو کرنے کے قابل ہے بھی ہے یا نہیں۔ سیم اسی طرح کا جو میکانزم ہے وہ ہمارے
اسکول ایجوکیشن کی ٹیچنگ میں بھی ہونا چاہیے اور ہائر ایجوکیشن کی ٹیچنگ میں بھی ہونا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔